بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. اسے بھی اللہ کی ہدایت ملے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اسے اللہ نے گمراہ کیا، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل ویال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوائے، ما لا يضرهم اس کی جو نہیں نقصان دیتا ان کو. یعنی یہ جو بت ہے، جن جن ہستیوں کی اللہ کے سوائے عبادت ہوتی ہے، کیا وہ نقصان دے سکتے ہیں؟ ولا ينفعهم اور نہ وہ نفع دیتا ان کو. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں هؤلاء یہ لوگ، یعنی یہ ہستیاں جن کی عبادت کی جاتی ہے، شفعاؤنا ہمارے سفارشی ہے، ان اللہ اللہ کے یہاں. قل کہہ دیجئے اتنبئون اللہ کیا تم خبر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو، بیما ساتھ اس کے جو لا یعلم نہیں وہ جانتا، فی السماواتی آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں. یعنی تم اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جو آسمان اور زمین میں ہے ہی نہیں. ایسی خبر تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ ایسی نیوز تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یعنی ان جن ہستیوں کی عبادت کی جاتی ہے تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے پاس سفارش کریں گے. کیا اللہ تعالیٰ ایسا وعدہ کیے تھے؟ تم اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بتا رہے ہو جو ریالٹی ہے ہی نہیں. سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند ہے، اما یشرکون اس سے جو شریک ٹھہراتے ہیں. یہ سارے شریکوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ایک اکیلے ہے، واحد ہے. اللہ کو کوئی مددگار کی ضرورت نہیں، کوئی سپورٹر کی ضرورت نہیں، کوئی ساتھی کی ضرورت نہیں. وہ ان تمام چیزوں کو اکیلے پیدا کیے ہیں، اکیلے مینیج کر رہے ہیں، اکیلے کنٹرول کر رہے ہیں، اور سب کو پلٹ کر ایک اللہ کے پاس ہی جانا ہے. وما کان الناس اور نہ تھے لوگ الا مگر امت واحدہ امت ایک، یعنی سب کی طرف ایک ہی دین، یعنی تمام پیغمبر یا انبیاء جو آئے ہیں وہ سب ایک ہی بات، ایک ہی دین، ایک ہی توحید کی بات لے کر آئے ہیں. فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا. لیکن لوگ کیا کیے؟ اختلاف کیے اور پھر گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے. ولولا کلمۃ اور اگر نہ ایک بات ہوتی، سبقت جو گزر چکی، من ربک تیری رب کی طرف سے، یعنی قیامت کا دن جو مقرر ہے اسی دن پکڑ ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر فکس نہ ہوتی، لقضی البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم ان کے درمیان، فیما اس معاملے میں، فی ہی جس میں، یختلفون وہ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی وہ جو شرک کر رہے ہیں ان کی پکڑ فوری ہو جاتی، یا پھر ان کا فیصلہ تبھی کا تبھی ہو جاتا. اگر اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن جو سزا جزا کا ہے تو وہ فکسڈ اگر نہ ہوتا. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، انزل علیہ اتاری گئی اس پر آیات کوئی نشانی، یعنی معجزے، من ربہ اس کے رب کے طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ فقل تو کہہ دیجئے، انما الغیب بے شک غیب، للہ اللہ کے لیے ہیں. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں معجزے نہیں دکھا سکتا ہوں، غیب جو ہے وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. فانتظروا پس انتظار کرو، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں ہوں. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تو ویٹ اینڈ واچ، کیونکہ میں معجزے دکھا نہیں سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت لانے والے ہیں تو وہ لانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. سارے کنٹرول صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ایک ہیومن ہوں، میرے اوپر سے وحی اتاری جاتی ہے، میں تمہیں وہی باتیں بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ بتائے ہیں. نہ میں ان باتوں کو چینج کر سکتا ہوں، نہ میں تم کو کچھ جو ہے میریکلز یا معجزے دکھا سکتا ہوں. آئی ایم جسٹ فالوئنگ واٹ اللہ از کمانڈنگ ٹو می. تو پھر اب ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے اوپر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑے. ہمیں بھی بس وہی کام کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ایک غلط اور اس کو جو ہے
शैतान के वसवसों के पीछे भागे और बेकार की चीज़ों को अपने दिमाग में और दिल में बसाए। बस अल्लाह ताला के सामने सबमिट करना है, और क्योंकि अल्लाह ताला को जब पहचान लेगा इंसान तो बराबर अल्लाह ताला के आगे झुक जाएगा और अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देगा। तो अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार दे। अल्लाह ताला हमको इसकी तौफीक अता फरमाए और ऐसी ज़िंदगी गुजारने की सलाहियत दे, और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करके, हमारे कोताहियों को माफ़ करके हमारे जो अमल है उससे राज़ी हो जाए और हमें अपनी जन्नतों में दाखिल कर दे। आमीन। वइज़ा, और जब अज़क़ना, चखाते हैं हम, अन्नास, लोगों को, यानी कफ़ार मक्का को और इन जनरल सबको, अल्लाह ताला कह रहे हैं जब चखाते हैं। अब यहाँ पर चखाना यानी टेस्ट करवाना। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब हम चखाते हैं, रहमतन, रहमत, यानी दुनिया में इंसान जो है मज़े लेने के लिए तो नहीं आया है, क्योंकि असल मज़े तो जन्नत के, लेकिन कुछ जो है रहमतें जैसे सेहत है, खुशहाली है, नेमतें हैं, दुनिया में जो सब है वो टेस्ट कराते हैं। मिम बादी दर्रा, बाद मुसीबत की, यानी मुसीबत के बाद जब रहमत आती है, जैसे बीमारी है, कहत है, या किसी भी तकलीफ के बाद रहमत आती है, मस्सतहुम, जो पहुंचती है इनको, ईज़ा, तब, लहुम, इनके लिए, मकरुन, चालें चलना है, यानी धोखा देना है, हीला बनाना है, इस तरीके के, फी आयातिना, हमारी आयात में, यानी अल्लाह ताला के अहकामात में। यहाँ पर इशारा है अहले मक्का की तरफ। जब उन पर कहत आया तो कहा कि हम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे लिए दुआ कीजिए, और जब ठीक हो गया तो जो है अल्लाह ताला को भी भूल गए, और फिर जो है ये भूल गए कि उन लोगों ने दुआ करवाई थी और कहा कि फुला फुला सितारे की वजह से या फुला फुला की वजह से जो है हमारे ऊपर अच्छे दिन आए हैं। ये आम इंसान की भी फितरत है, जब मुश्किल होती है अल्लाह ताला को बहुत याद करता है, बहुत इबादतें करता है, जब लेकिन मुश्किल टल जाती है तो अल्लाह को भी भूल जाता है, और वो जो अल्लाह ताला से दुआएं की थी वो भी भूल जाता है। कुलिल्लाह, कह दीजिए कि अल्लाह ताला असराउ मकरा, ज़्यादा तेज़ है चाल चलने में, यानी उनकी चाल का जवाब देने में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तेज़ है। अल्लाह ताला जो है इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट। तो यहाँ पर चाल चलने में तेज़ है, यानी अल्लाह ताला जो है ये जो चाल चलना है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो उनकी चालों का जो जवाब देना है उसमें अल्लाह ताला और भी ज़्यादा तेज़ है। इन रसूलना, बेशक हमारे फरिश्ते, यानी यहाँ पे रसूल से मुराद अल्लाह ताला के फरिश्ते जो किरामन कातबीन हैं, यक्तुबूना, लिख रहे हैं, मा तमकुरून, जो तुम चालें चल रहे हैं। अब अहले मक्का जो है पहले क्या किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है झुटलाए। जब उनके ऊपर कहत आया, तकलीफ आई, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे कहा कि आप हमारे लिए दुआ करें, और फिर अगर हमारी दुआ कबूल हो जाएगी तो हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन जब वो बला टल गई तो लेटर ऑन कहा कि फुला फुला सितारे की वजह से हुआ है, और उसका क्रेडिट अल्लाह को नहीं दिया बल्कि अल्लाह के खिलाफ किसी और को दिया। वो लोग तो क्या किए, उनकी अकल ने उनको धोखा दे दिया, वो खुद अपने इस धोखे में रह गए। तो अब ये जो तमाम उनकी चालें हैं, उनका झूठ है, उनका फरेब है, ये सारे अमाल जो है इनके रिकॉर्डेड है, चाहे गुड हो, चाहे बैड हो, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, सारे अमल जो है लिख रहे हैं। हुवल्लज़ी, वो अल्लाह वो ज़ात है, हुवल्लज़ी वो ज़ात है, यहाँ पे अंडरस्टूड की अल्लाह ताला है। युसय्यिरुकुम, जो चलाता है तुमको, फिल बर्री वल बहर, खुश्की में और समंदर में। तो अब चलना क्या है, मूवमेंट जिंदगी की और सेहत की अलामत है। तो खुश्की में जो तुमको चलाता है वो भी अल्लाह ताला है, जो समंदर में चलाता है कश्तियों के जरिए वो भी अल्लाह ताला है। हत्ता इज़ा कुंतुम, यहाँ तक के जब होते हो तुम, फिल कश्ती में, वजरईना, और वो चलती है, बिहिम, साथ उनके, यानी लोगों के साथ कश्तियाँ चलती है, बिरिहिन, साथ हवा के, तय्यबतिन, उम्दा, क्योंकि वो उम्दा हवाएं क्या करती है, इंसान का जो मकसद है चलने का, और तय्यबन इसलिए भी बताया है क्योंकि वो फ़ायदा पहुंचाने वाली होती है, यानी सूटेबल हवाएं जो फेवरेबल कंडीशंस जो है एक बनाती है जिसमें कश्तियाँ चलती है। वह फरीहू, और खुश हो जाते हैं, बिहा, साथ इनके, जाअतहा, आ जाती है इनके पास, रिहुन, हवा, आसिफुन शदीद, व जाअहुमुल मौज, और आ जाती है इनके पास मौज,
मिन कुल्ली मकानिन, हर तरफ से, वज़न्नु, और वो समझते हैं, अन्नहुम, के बेशक वो, उहीत बिहिम, घेर लिया गया इनको। यानी जब ठंडी हवाएं आती है तो खुश होते हैं, लेकिन जब तूफानी हवाएं हर तरफ से घेर रही होती है और उनको हलाकत का अंदाजा हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, दाउल्लाह, पुकारते हैं अल्लाह ताला को, मुखलिसीन, खालिस करते हुए, लहुद्दीन, उसके लिए दीन को। अब विदाउट एनी शरीक, विदाउट एनी मददगार, विदाउट एनी मीडिएटर अल्लाह ताला को पुकारते हैं और फिर वादा करते हैं, ला इन अंजैतना, अलबत्ता अगर तूने नजात दी हमको, मिन हादिही, इससे यानी इस खतरनाक तूफानी मुसीबत से अगर हमको बचा लेगा, लनकूनन्ना, अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे, मिनश शाकिरीन, शुक्रगुजारों में से। यानी एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि अगर हमारी मुसीबत टल जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, शुक्रगुजार, यानी अल्लाह की तारीफ और अल्लाह की का हमद करने वाले हो जाएंगे। फलम्मा अंजाहुम, फिर जब वो बचा लेता है इनको, इज़ाहुम, तब वो, यबगूना, बगावत करते हैं, फिल अर्द, जमीन में, बिगैरिल हक, ना हक, या अय्युहन्नास, ए लोगों, यानी सबको अल्लाह ताला कह रहे हैं, इन्नमा, बेशक, बग़युहुम, तुम्हारी बगावत, अला अंफुसिकुम, तुम्हारे अपने खिलाफ है, यानी इसकी सजा और अंजाम तुमको ही भुगतना पड़ेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आप कहते हैं, एक हदीस में आता है, वो गुनाह जिस पर यहाँ भी अल्लाह की पकड़ नाजिल हो और आखिरत में भी बदतरीन अजाब है। तो अब जो है उन अजाब का वो बताया गया कि फसाद और सरकशी और खता रहमी से बढ़कर कोई नहीं। यानी आप ने कहा फसाद, सरकशी और खता रहमी, इस गुनाह की सज़ा दुनिया में भी होती है और आखिरत में भी होती है। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तुम्हारी जो बगावत है उस वो तुम्हारे अपने खिलाफ है। मता अल हयाती दुनिया, सामान दुनिया की ज़िंदगी का, यानी दुनिया की ज़िंदगी का थोड़ा सा सामान, थोड़ा सा एंजॉयमेंट कुछ दिन में ख़त्म होने वाला है। सुम्मा इलैना, फिर तुम्हारी तरफ, मरजिउकुम, लौटना है तुम्हारा, यानी फिर किसकी तरफ लौटना है, अल्लाह ताला की तरफ लौटना है। जब अल्लाह के पास लौटना है तो फिर अल्लाह ताला से बगावत कैसे हो सकती है। ये सारी सरकशियों का जो है तुम्हें क्या मिलेगा, वहां पर अंजाम मिलेगा। फनुनब्बिउकुम, फिर हम बताएंगे तुमको, बिमा कुंतुम तामलून, साथ उसके जो थे तुम अमल करते हैं, जो यानी जो अमल कर रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है। और आज हम देखिए कितना आसानी से कोई भी चीज जस्ट अपने फोन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई भी छोटा सा इवेंट, कोई भी छोटी सी बात, कोई भी छोटा सा मोमेंट जो है रिकॉर्ड करते हैं तो फिर वो हमारी फ़ोन की मेमोरी में आ जाता है। तो जो रिकॉर्डिंग हमारी मेमोरी में हो रहा है, हमारी याददाश्त में हो रहा है, क्या अल्लाह ताला हमारे ब्रेन को एज अ चिप निकाल कर प्ले नहीं कर सकते हैं? कितने, यानी इवन थॉट्स भी हमारे जो है हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो तुम अमल करते हो वो फिर क्या किया जाएगा, तुम्हें बता दिया जाएगा। सोच कर देखिए हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड है, छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, कितनों को तकलीफ दिए, कितनों के साथ बदतमीजी किए, कितनों के बारे में बुरा सोचे, कैसे कैसे गुनाह के लिए हम चल कर गए, कैसे कैसे गुनाह के लिए हाथ बढ़े, कैसे कैसे गुनाह के लिए ज़बान चली। ये सारी चीज़ें अगर अल्लाह ताला हमारी पिछली अगली तमाम जनरेशन्स के साथ वो प्ले कर दें, हमारे आमाल दिखा दे, तो फिर क्या हाल होगा। अल्लाह ताला इससे हमें महफूज रखे, अल्लाह ताला हमको दुनिया में गुनाह करने से बचाए। दुनिया में जिस तरह हमारे गुनाहों के ऊपर अल्लाह ताला पर्दा डाले हैं, हमारे ऐबों को ढांप दिए, अल्लाह ताला आखिरत में भी उनको माफ़ करते हुए उनके ऊपर पर्दा डाल दें, आमीन। अब आगे की आयत में दुनिया की जो टिप टॉप ज़िंदगी है, जो हमको बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुहानी लगती है, रौनक, चमक, धमक जो दुनिया की है, उसके बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं। इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया, बेशक मिसाल दुनिया की ज़िंदगी की कमा इन पानी की तरह है। अंज़लनाहु, उतारा हमने इसको, यानी जिस तरह बारिश उतरती है, मिनस समाई, आसमान से, फ़ख्तलता, फिर खल्तमल्त हो गई, यानी उससे जो है घनी हो जाती है ज़मीन, बिही, इसके ज़रिए, यानी इस पानी, इस बारिश के ज़रिए ज़मीन में जो है बहुत सारी हरियाली उगती है। नबातु, नबातात, अल अर्दी, ज़मीन में, यानी ये दुनिया की ज़िंदगी एक फ़ायदा उठाने की चीज़ है। जैसे ज़मीन में बारिश होती है, बारिश होते ही घना घना हो जाता है, हर तरफ पेड़ पौधे, ग्रीनरी हो जाती है। मिम्मा याकुलू, उसमें से जो
کھاتے ہیں الناسو لوگ والانعام اور جانور، یعنی پھر وہ ہری ہری گھاس وغیرہ سے سب جانور اور لوگ کھاتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذت الارض پکڑ لیا زمین میں زخرفہا کمال حسن اپنا، یعنی اپنی فل زینت فل بیوٹی، یعنی یہاں پہ اسپیشلی زخرف جو ہے ظاہری بیوٹی کے لیے کہا جاتا ہے. جب گرین ہو جاتا ہے بیوٹیفل ایک اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے وزینت اور خوبصورت ہو گئی، وظنا اور سمجھ لیا اہلہا اس کے رہنے والوں نے انہم بے شک وہ قادرون قادر ہیں علیہا اس پر، یعنی پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کھیت ہمارے باغات جس وقت چاہے ہم فائدہ اٹھا لے. اتاہا آ گیا اس پر امرنا حکم ہمارا لیلن رات کو او نہارن یا دن کو، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے جب وہ فل بیوٹی میں زمین ہوتی ہے اللہ کا عذاب اترتا ہے. فجعلناہا تو کر دیا ہم نے اس کو، یعنی اس کھیت کو یا اس باغ کو حفیدن کٹی ہوئی کعلم گویا کہ نہیں تغنا آباد ہوئے تھے بالامس کل، یعنی جس طرح یہ اب ہوتا ہے اللہ کا عذاب اترتا ہے بالکل وہ کھیت یا پھر باغ اجڑ جاتے ہیں جیسے کہ کل تھے ہی نہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے. تم سمجھتے ہو کہ اب ہم یہ دنیا کی زندگی سے کبھی بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ ٹیمپرری ہے، یہ زندگی بھی ٹیمپرری ہے، یہ دنیا بھی ٹیمپرری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، کیوں بھیجا؟ اور یہاں آنے سے پہلے ہم کیا تھے؟ کل ہم کچھ نہ تھے، ایک نطفے سے پیدا کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اس میں ہمارے فائدے کا سامان رکھا، پھر ہم اپنے یعنی بیسٹ شیپ شکل فارم میں، یعنی ایک ایسی ایج ہوتی ہے جب ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، دولت ہوتا ہے، پیسے ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، جیسے یہ کھیت جو ہے ایک اپنے پیک پوائنٹ پہ پہنچتا ہے، ہماری زندگی بھی ایک پیک پوائنٹ پر پہنچتی ہے. پھر ہم سمجھتے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے، پھر ہم اپنے غرور میں، ہم تکبر میں اتنے اتراتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا ٹیمپرری ہے، یہ زندگی ٹیمپرری ہے. ہم اپنے آخرت کے لیے پریپیئرڈ ہونا چاہیے، ہم اپنے موت کے لیے پریپیئرڈ ہونا چاہیے. یہ دنیا کی حقیقت یہ جو کھیت جیسا اجڑتا ہے، ایک دن ہماری دنیا بھی ختم ہونے والی ہے. یہ چمک دھمک، یہ رونق، یہ پاور، یہ پیسہ، یہ مال، یہ صحت، یہ سب کچھ جانے والا ہے. جس نے دیا ہے اس کا ہم کتنا شکر ادا کی ہے، جس نے دیا ہے اس کا اس کے کتنے ہم سجدے کیے ہیں، جتنا دیا ہے اس کو اس کی رضا کے لیے ہم نے کتنا استعمال کیا ہے، یہ ہم کو سوچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کھیت کی طرح تمہاری دنیا کی زندگی بھی ٹیمپرری ہے، کذالک اسی طرح نفصل ہم کھول کر بیان کرتے ہیں الآیات آیات کو لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں کہ غور کرو، فکر کرو. اب دیکھیے غور و فکر کب ہوگی؟ جب ہم سوچیں گے، سمجھیں گے، ڈیپتھ میں جو ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں غور کریں گے. یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ کھیت کیسا ہے، دنیا کیسی ہے، ہم سے پہلے کی قوموں کو کیا ہوا، ہمارا کریٹر کون ہے. ہم جب یہ ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں گے تو پھر جب کیا ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں گے اور جو ہے اپنے پرپس آف لائف کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے. واللہ یدعو اور اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، یعنی اوپن انویٹیشن ہے ٹو ایوری ون الی طرف دار السلام، سلامتی کے گھر کی. یعنی سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ جنت ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ حقیر ہے. اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، سلامتی کا گھر، نہ جہاں خوف ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ جنگ ہوگا، نہ لڑائی ہوگی، نہ کووڈ ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ ڈپریشن ہوگا، نہ ریوولٹس ہوں گے، نہ کوئی ہم کو دبانے والا ہوگا، نہ اداسی ہوگی، کچھ بھی نہیں، نہ ایک دوسرے کے خلاف حسد ہوگی، نہ لڑائی ہوگی، سلامتی ہی سلامتی ہوگی. تو اللہ تعالی ہم کو بلا رہے، اور انویٹیشن کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ is calling us towards دار السلام. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچا دے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے پر. یعنی یہ سیدھا راستہ کون ہے؟ دین اسلام کا. تو اب یہاں پہ کیا ہے؟
جنت کو جانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے دین اسلام کا. اور دین اسلام کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میک اسلام کمپلیٹ. ٹھیک ہے، تو قرآن اور حدیث کو جب ہم پکڑ لیں گے تو پھر یہ دار السلام تک پہنچ سکیں گے. للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا. یعنی اب احسن میں بیوٹیفلی کرنا، حق سے زیادہ کرنا، پھر نماز میں احسان کے کیا ہے وہ تمام چیزیں دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا، الحسنہ اچھائی ہے، وزیادہ اور زیادہ ہے. تو جس نے جتنا کرنا ہے اس سے زیادہ کیا تو اس کو جتنا جتنا ملنا ہے اس سے زیادہ ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو 10 ٹائمز بڑھا سکتے ہیں، 700 ٹائمز بڑھا سکتے ہیں، اب بغیر حساب دے سکتے ہیں. ریوارڈ جو ہے جنت میں بہت بلند درجے بھی مل سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک بار اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور اس وقت ایک منادی یعنی پکارنے والا ندا کرے گا یعنی پکارے گا کہ اے جنتیوں، تم سے اللہ کا ایک وعدہ ہوا تھا، اب وہ بھی پورا ہونے کا ہے. یہ کہیں گے الحمدللہ ہماری میزان بھاری ہو گئے، ہمارے چہرے نورانی ہو گئے، ہم جنت میں پہنچ گئے، ہم جہنم سے دور کر دیے گئے، اب کیا چیز باقی ہے؟ اسی وقت حجاب ہٹ جائے گا اور یہ اپنے پاک پروردگار کا دیدار کریں گے. واللہ کسی چیز میں انہیں وہ لذت جو ہے نہیں حاصل ہوگی جو یہ دیدار الہی میں ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث میں ہے کہ منادی نے پکارنے والا کہے گا حسنہ سے مراد جنت تھی اور زیادت سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ تھے. تو یہاں پر جو ہے جو یہاں پہ حسنہ ہے اچھائی ہے، وہ زیادہ جو ہے یہ اور زیادہ ہے، تو پھر جنت اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو جنتوں میں داخل فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا فرمائے، آمین. ولا يرحق، اور نہ چھائے گی وجوہہم ان کے چہروں پر یعنی قیامت کے دن قطر سیاہی، ولا ذلہ اور ذلت، کیونکہ یہ جو ہے ان کے چہروں سے بھی ظاہر ہوگا، ان کے چہروں پر کوئی ذلت نہیں ہوگی، کوئی سیاہی نہیں ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی یہاں سے ان کو کوئی نہیں نکال سکتا، یہاں سے ان کو کوئی باہر نہیں کر سکتا، یہ نعمتیں چھیننے کا ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان جنتیوں میں ہمیں شامل کر لے. چہروں کا کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ اعمال کا آئینہ چہرہ ہوتا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ نیک لوگوں کا چہرے جو ہے نورانی ہوتے ہیں، گنہگار لوگوں کے چہرے جو ہے ڈراؤنی ہوتے ہیں. دنیا میں جو ہے جب ہم کو اعمال کا ایک مظاہرہ چہرے پر نظر آ جاتا ہے تو آخرت میں کیا نہیں نظر آئے گا؟ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کھول دیں گے. والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں یعنی انٹینشنلی ڈیلیبریٹلی کمائی، اتفاق سے نہیں بلکہ نیت کر کے کمائی، تو پھر جزاء سیئۃ، بدلہ برائی کا بمثلھا اس کے مانند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، برائی کا بس جتنا برائی کیے اتنا ہی بدلہ ہے. وترحقہم ذلہ، اور چھا جائے گی ان پر ذلت، کیونکہ زندگی میں گناہ کر کے وہ سمجھے کہ عزت کا مقام پا لیے. یعنی اب آپ دیکھیے گناہ کر کے انسان اتراتا ہے کہ میں یہ لمٹ کراس کر کے جیا ہوں، میں میوزک سنا ہوں، میں بے پردگی کیا ہوں، میں داڑھی منڈا ہوں، میں فلاں کیا ہوں، تو اب جو ہے ان کو وہاں پر کر کے اتراتا ہے، وہاں ذلت. ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا. یعنی اللہ کے خلاف کوئی اور کیا کسی کو اللہ کے اگینسٹ کسی کو کیا حفاظت میں لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم کو خود کو نہیں پتا ہے کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے، تو ہم دوسروں کو کیا بچا سکتے ہیں یا کوئی اور ہمیں کیا بچا سکتے ہیں؟ کأنما اغشیت، گویا کے ڈھانپ دیے گئے ہیں، وجوہہم ان کے چہرے، قطعا ٹکڑوں سے، من اللیلی رات کے، مظلمن تاریک یعنی اندھیرے. یعنی چہروں پر ایسی ذلت کی سیاہی ہوگی، کالا پن ہوگا، جیسے بالکل ٹکڑے ہوں رات کے اندھیروں کے، یعنی جل جل کے جیسے کالے ہو جاتے ہیں ویسے ہو جائیں گے.
اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، بالکل ان لوگوں میں شامل مت کر جو آگ والے ہیں اور جو اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کیونکہ دنیا میں دوسروں پر جو ہے ظلم کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پکڑ کر آگ میں ڈال دے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمیعا، سب کے سب کو، یعنی سب طرف سے لوگوں کو ایک جگہ، ہر نسل، ہر علاقے، ہر دور کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ ثم، پھر نقول، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا ہے، کیونکہ وہ ظلم کرنے والوں میں بھی سب سے بڑے ظالم ہیں، ان سے کہا جائے گا مکانکم، اپنی جگہ، یعنی ٹھہرو، انتم، تم، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک، ان سے کہا جائے گا اپنی اپنی جگہ پر بس کھڑے رہو تاکہ پتہ چلے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ فزیلنا، تو تفریق ڈال دیں گے ہم، بینہم، ان کے درمیان، یعنی مشرکین کے اور ان کے شریک کے، جن سے وہ دنیا میں بہت محبت کرتے تھے، ان کے بیچ میں جدائی ڈال دیں گے۔ وقال، اور کہیں گے، یعنی یہاں سمجھتے تھے کہ وہ ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، یا ان کو جنت میں ڈالیں گے، یا ان کی ہمیشہ جو ہے نا یا پار کر دیں گے، تو ان سے کہا جائے گا وقال، اور کہیں گے، شرکاؤہم، ان کے شریک، ما کنتم، نہ تھے تم، ایانا، طرف ہماری، تعبدون، تم عبادت کرتے، یعنی علل اعلان بولیں گے معبود، عبادت کرنے والوں کے خلاف، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا، تم جو کرتے تھے اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے ہم کرتے تھے، ہم کو تو معلوم بھی نہیں تھا۔ فَكَفَى بِاللَّهِ، تو کافی ہے اللہ تعالیٰ، شہیداً، گواہ، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، یعنی بت اور مشرکین کے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے، ان کننا، بے شک تھے ہم، عن عبادتکم، تمہاری عبادت سے، لغافلین، البتہ غافل، یعنی وہ کہیں گے ہم تو جانتے بھی نہیں تھے۔ اس میں دیکھیے جو بت ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی کہیں گے ہم تو جانتے بھی نہیں تھے تم عبادت کرتے تھے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی یہی کہیں گے۔ اہل قبور، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جاتی ہے، اسی طرح سورج ہے، چاند ہے، جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، گزری ہوئی ہستیاں ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کی عبادت کی جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کہیں گے، ہم نے تو نہ تمہیں کبھی عبادت کی طرف بلایا، نہ ہم جانتے ہیں کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ ہنالکا، اسی جگہ، یعنی قیامت کے دن، حشر کے میدان میں، تبلو، آزمائش میں پڑ جائیں گے، کل نفس، ہر شخص، ما اسلفت، جو اس نے پہلے کیا، یعنی جو دنیا میں اس نے کیا، وردو، اور لوٹائے جائیں گے، اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو مولا ہے ان کا سچا، یعنی یہ دنیا میں بیکار کے دوسروں کے پیچھے پڑے رہے، دوسروں سے مدد مانگی، دوسروں کی عبادت کی، اب ساری چیزیں جو ہے کیا ہو جائیں گی، آزمائش میں ڈال دیے جائیں گے۔ جس طرح جو ہے ایگزام میں کیا ہوتا ہے، وی ایکسپیکٹ 80 marks بٹ وین وی ڈونٹ گیٹ 80، وین وی گیٹ 40، ہم اپنے آنسرز بار بار چیک کرتے، کہاں غلطی کی، کہاں مسٹیک کیا، آئی تھاٹ کہ میں پورا صحیح کیا تھا۔ تو قیامت کے دن بھی ویسی ہو جائے گا کہ ارے ہم تو یہ نیکی سمجھ کے کیے، یہ تو کریکٹ سمجھ کر کیے، لیکن وہ سب کے کچھ بھی مارکس ہی نہیں ملیں گے، اور جو سب کیے تھے وہ سب ویسٹ ہو جائے گا۔ وَضَلَّ، اور گم ہو جائیں گے، عَنْهُمْ، ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو تھے وہ گڑتے، یعنی وہ جو کریکٹ سمجھ کر جو ہے ایگزام میں لکھے تھے، لیکن لیٹر آن پتہ چلا جو ہم سمجھتے تھے وہ غلط تھا۔ سملرلی جو وہ گڑتے تھے، جو وہ شرک کرتے تھے، جو وہ اللہ کے سوائے جو ہے کسی اور کی عبادت کرتے تھے، وہ سب جو ہے ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اس کوئی مارکس نہیں ملیں گے، کوئی ریوارڈز نہیں ملے گا، اور وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس شرک سے، اس ضائع ہونے والے اعمال سے بچا کر رکھے، ہمیں نیک اعمال پر ڈال، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کر اور ہماری رہنمائی کر، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ پکڑ کر رکھے، ہمیشہ گناہوں سے بچائے، ہمیشہ ہدایت سے جو ہے قریب رکھے، اور ہمیشہ گمراہی سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت
سبحانك